میں ہوں سلمان رشید، اور ایک مسافر کی دنیا میں آج آپ کو میں ایک لیندے کی داستان سنا رہا ہوں۔ یہ لیندہ جو ہے نا ہمارا پنجاب کا، یہ وہ علاقہ ہے جو جہلم سے پرلی طرف یعنی مغرب کی طرف ہے، اور سندھو دریا سے پہلے جو پڑتا ہے، اور وہاں پہ مختلف قبیلے لوگ رہتے ہیں۔ تو ان میں جو ایک بڑا گھرانہ ہے وہ بندیال ہے، اور میرا ایک بہت ہی پیارا دوست ہے احمد یار، بندیال ہے، اور گاؤں بھی اس کا بندیال ہے، جو کہ اگر آپ سرگودا سے جا رہے ہوں میاں والی کو تو رستے میں پڑتا ہے۔ تو احمد یار اور میں فوج میں اکٹھے تھے، لیکن میں تو خیر جلدی فارغ ہو گیا تھا۔ احمد یار نے لیفٹیننٹ کرنل تک نوکری کی اور بڑی اچھی نوکری کی، اور نہ صرف ہم کورس میٹس تھے بلکہ ہم ایئر ڈیفنس میں بھی ہم نے اکٹھے نوکری کی ہوئی تھی، تو ہماری دوستی کافی سال پرانی ہے۔ تو احمد یار کی جو سب سے بڑی بات ہے نا، وہ اپنی ماں بولی میں بات کرتا ہے، اور اگر کبھی میرے سے اردو بولنے کی کوشش کرے تو میں اسے کہتا ہوں نہیں یار تم اپنی بولی گل کرنی ہے، تو کہتا ہے بات پھر تینوں سمجھ نہیں آنی، وہ مجھے تو نہیں آتی، تو میں کہتا ہوں نہیں تو کر، اسی میں مجھے سمجھ پوری آئے گی، میں پنجابی میں تیرے سے بات کروں گا۔ احمد یار بڑا کہانی گو ہے، اور جب بھی میں کبھی بندیال گیا ہوں تو بڑی بڑی داستانیں ہوتی ہیں احمد یار کے پاس سنانے کو۔ ایک داستان اس نے مجھے کوئی آج سے 25-30 سال پہلے سنائی تھی، اور وہی گاؤں میں بیٹھ کے۔ وہ دراصل شروع اس طرح ہوئی کہ ہم پنڈی میں ملے، جہاں وہ اس وقت نوکری کر رہا تھا فوج میں۔ اس نے وہ کہانی شروع کی، میں نے کہا نہیں ایسے نہیں، وہاں بندیال میں بیٹھ کے ہم یہ بات کریں گے تاکہ وہ ذرا ماحول بھی بنے۔ تو داستان وہ علی گھنجیرے کی ہے، یعنی دیکھیے یہ گھنجیرا بھی وہاں پہ ایک قوم رہتی ہے، اور بقول احمد یار کے، اور یہ اب جو داستان میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ وہی ہے جو احمد یار سے میں نے جیسے سنی ہے، کہ علی جو تھا وہ ایک مہیوال تھا، بھینسیں چرانے والا، بھینسوں کا مالک آدمی تھا، اور یہ ورجھارا ایک گاؤں ہے، نزدیک ہی ہے اپنے احمد یار کے بندیال سے۔ تو کہنے لگا وہ ورجھارے کا رہنے والا تھا، اور اس کے پاس جو ایک دن وہ ایسی اپنی بھینسیں چرا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ کچھ بنیا لوگ ایک جگہ بیٹھے ہیں تو درخت کے نیچے، اور کچھ آرام کر رہے ہیں، اور ان کے پاس جو باقی ان کے گھوڑے وغیرہ تھے، اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی گھوڑی تھی، سال بھر کی ہوگی یا اس سے بھی کم عمر کی، اور وہ بڑی اٹکیلیوں میں تھی، کبھی ادھر کو بھاگتی تھی کبھی ادھر کو بھاگتی تھی۔ وہ جو چھوٹی سی ندی پاس سے گزرتی تھی، اس نے ایک پلاکی میں وہ ندی پار کر لی، پھر ایک پلاکی میں واپس آ گئی، اور ادھر۔ علی نے کہا کہ یار یہ گھوڑی جو ہے ایک ابھی تو بچی ہے بالکل، اور یہ اس میں اتنی جان ہے، تو اگر اس کو پالا جائے تو یہ تو بڑی کمال کا جانور بنے گی۔ تو اس نے بنیوں کو کہا کہ جی یہ خریدنی ہے میں نے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اتنے کی ہم دیتے ہیں تجھے۔ تو بقول احمد یار کے کہ علی نے کہا نہیں میں اس سے دگنے پیسے دوں گا اور گھوڑی لے لوں گا، اور وہ اس نے پیسے دے کے وہ گھوڑی لے لی۔ اور جناب اس نے کیا کیا کہ اس نے گھوڑی کو بڑی جناب خوراک، بادام، مکھن، گھی اور بہترین چارہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ کھلاتا تھا گھوڑی کو۔ اور جناب جب وہ کوئی سال 1.5 سال گزرا تو اس کی تو ایسا نام بن گیا کہ یار ایک کمال کی گھوڑی ہے علی گھنجیرے کے پاس، کہ جو تو کوئی گھوڑا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا دوڑ کے اندر اس کا، وہ تو ہواؤں سے باتیں کرتی ہے۔ اور بقول احمد یار کے کہ دوروں دوروں لوکی ویکھن آن گھوڑی، تو بڑا جناب چرچا ہوا گھوڑی کا اور علی گھنجیرے کا۔ اور کرتے کرتے جناب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جو چرچا تھا نا وہ دلی پہنچ گیا، اور اب دیکھیے کہ وہاں زمانہ تھا اکبر اعظم کا، وہ مغل اعظم، وہ جناب بڑا دہشت ناک بادشاہ۔ وہ جناب اس نے جب خبر سنی کہ ایک ایسی گھوڑی بھی وہاں پہ کسی کے پاس ہے، تو اس نے اپنے لوگوں کو کہا، اپنے جو بھی افسر تھے اس کے کورٹ کے، انہیں کہا کہ بھائی جاؤ وہ اس سے خرید کے لے آؤ گھوڑی۔ چنانچہ وہاں سے وہ ایک قافلہ چلا اور وہ ورجھارے پہنچے، اور علی کی گھوڑی دیکھی تو واقعی وہ جو باتیں تھیں وہ صحیح تھیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی بیچ دے تو۔ اس نے کہا نہیں سر جی یہ بکاؤ نہیں ہے،
یہ تو میرے بس سمجھ لیں بھائی بہن کی طرح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم تجھے بڑی اچھی قیمت دے رہے ہیں۔ قیمت کی بھی بات ہوئی، علی نے کہا جناب آپ اس سے دگنے بھی دیں تو میں نے یہ گھوڑی بیچنے کی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جے نہیں بیچنی تو پھر اسی کھس کے لے جاؤں گے، بدو بدی لے جانی ہے گھوڑی۔ اور وہی ہوا، وہ بادشاہ کی فوج تھی بھائی، وہ علی گھنجیرا ایک بیچارہ غریب مہیوال، وہ کیا مقابلہ کرتا تھا۔ وہ جناب اس کی گھوڑی کو زبردستی لے کے آ گئے۔ خیر وہ کچھ دن تو علی نے برداشت کیا کہ بھائی ٹھیک ہے، مالک تھے، بادشاہ ہے، میں اب کیا غریب آدمی ہوں، میں کیا کروں۔ لیکن پھر اس سے رہا نہ گیا، تو اس نے کہا کہ میں کسی طرح جا کے اپنی گھوڑی کو دلی میں مل کے تو آؤں۔ تو وہ ایک دن ورجھارا سے نکلا اور سفر کرتے کرتے وہ دلی پہنچنے والا تھا کہ پہلے ہی دور ہی کہیں اسے خبر ملی، ابھی دلی سے تھوڑے کوئی آدھے دن کے فاصلے پہ تھا، تو اسے خبر ملی کہ بھائی ایک جو بادشاہ کے پاس ایک بہت کمال کی گھوڑی آئی تھی، وہ تو بڑی بیمار ہو گئی ہے، وہ نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بس وہ مرنے کے قریب ہے۔ اور بادشاہ کے جو حکیم ہیں، جو کہ جانوروں کے حکیم ہیں اور جو کہ پوری فوج کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ پٹ گئے ہیں، وہ ان سے وہ گھوڑی سنبھل ہی کے نہیں دے رہی۔ تو یہ تو بس بادشاہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو بھی اس گھوڑی کو کر دے گا وہ منہ مانگا انعام اس کو دیا جائے گا۔ تو علی نے جب یہ خبر سنی، وہ فوراً سمجھ گیا کہ گھوڑی تو وہ اسی کی ہے جو کہ بیمار ہو گئی ہے اس کے بغیر۔ تو اس نے کیا کیا کہ جناب اس نے بھیس بدلا اور حکیم کے بھیس میں وہ دربار میں حاضر ہو گیا کہ سر میں گھوڑی آپ کی ٹھیک کر دیتا ہوں، میرے پاس بھی کوئی مہارت ہے، کافی تجربہ ہے میرا بھی۔ تو خیر اسے وہ لے جایا گیا، لیکن اس نے جانے سے پہلے بادشاہ کو ایک شرط لکھوائی۔ اس نے کہا کہ حضور جب میں گھوڑی کے پاس جاؤں گا میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہوگا، میں کیا علاج کرتا ہوں وہ میں کسی کو نہیں دکھاؤں گا، لیکن گھوڑی میں آپ کو سدھ کر دیتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی، یہ جو کہتا ہے اسے گھوڑی کو سدھ کرنے دو، تو اسے لے جاؤ استبل میں چھوڑ دو اسے۔ وہ لے کے آئے، گھوڑی نے مالک کو دیکھا تو وہ تو خوشی سے چھلانگیں لگانا شروع ہو گئی۔ خیر علی نے اسے پیار ویار کیا اور اس کو پھر اس نے وہی خوراکیں دینی شروع کی جو گاؤں میں ورجھارا میں دیا کرتا تھا۔ چند دن میں گھوڑی اس قابل ہو گئی کہ وہ اس کو ورزش کرانے کے لیے باہر لے جانا شروع ہو گیا۔ روز لے کے جاتا تھا تھوڑی دور، پھر واپس لے آتا تھا، اسی طرح وہ صبح شام اس نے یہ کارروائی شروع کر دی۔ پھر ایک آدھ مہینہ جب گزر گیا اور اس نے دیکھا کہ گھوڑی صحیح تکڑی ہو گئی ہے، وہ بالکل اپنی اصلی حالت میں آ گئی ہے، تو ایک صبح جناب علی نے کاٹھی ڈالی گھوڑی کے اوپر، اس کو وہاں سے باہر نکالا، بالکل ایسے جیسے روز لے کے جاتا تھا، اس کے اوپر سوار ہوا اور اسے آہستہ آہستہ ٹہلاتا ہوا محل سے ذرا دور لے کے آیا۔ اس نے گاڑ دی ایڑیا گھوڑی کے فلینکس میں اور بھگا دیا اس نے اپنی گھوڑی کو، ایسے جیسے کہ کبھی ہاڑ کی آندھیاں چلا کرتی تھیں جو اب نہیں چلتی، اور کسی کو اب آج کے بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے ہاڑ اور جیٹھ کی آندھیاں کیسی آیا کرتی تھیں۔ بہرحال اس نے بھگا دی، اور ابھی محل میں خبر بھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس نے تو کچھ وقت کے بعد ہی واپس لے کے آنی تھی، ابھی محل میں خبر بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ علی بھاگ گیا گھوڑی لے کے، کہ وہ جناب ستلج کے کنارے پہنچے اور جناب اس نے ستلج پار کیا، شام کے دھندلکے میں اس نے بیاس پار کیا، اگلی صبح بلکہ رات کے اندھیرے میں اس نے راوی پار کیا، اور پھر وہ رچنا دوآب کے وہ جو پیلو اور نیم اور کیکر کے جنگل تھے جہاں پہ ڈاکو چھپے ہوتے تھے، تو وہ ان جنگلوں میں سے سرپٹ دوڑاتا ہوا اپنی گھوڑی کو جہلم کے کنارے لے آیا، اور جہلم کے پار تو اس کا اپنا وطن تھا، تو وہ وہاں آخر کار اگلی شام کو یعنی 48 گھنٹے میں اس نے دلی سے گھوڑی بھگا کے جہلم پار کر لیا اور وہ اپنے وطن میں داخل ہو گیا، اور دور اسے ایک جگہ وہ اپنا جو سکیسر کی پہاڑی کا وہ نیلا سا بادل شام کے دھندلکے میں نظر آنا شروع ہوا، تو اس نے کہا کہ ہن ٹھیک ہے، تو وہ ایک تندور پہ رکا کہ کچھ روٹی پانی کرے اپنا اور جو ہے گھوڑی کو بھی کچھ ڈالے۔ تو ابھی وہ بیٹھا ہی تھا تندور پہ، تو
وہ جو تندور پہ عورتیں کام کر رہی تھیں وہ ایک دوسری کو کہتی ہے نہیں سنے علی اپنی گھوڑی بھجا لے آیا دلی تو. علی یہ سن کے حیران ہو گیا. تو دوسری کہتی ہے اور سنا ہے کہ اس کے پیچھے جو بادشاہ کی فوج لگی ہے وہ اس کو پکڑ ہی نہیں سکی. علی نے کہا ہے میں سب سے آگے آیا ہوں, میری گھوڑی سے تیز کوئی گھوڑا نہیں گزرا, تو یہ خبر ادھر تک کیسے پہنچ گئی؟ وہ ابھی اسی شش و پنج میں تھا. اس نے کہا کہ نہیں, کوئی یہ ہوا ضرور ہے کہ مجھ سے آگے کوئی نکلا ہے اور اس نے یہ خبر پھیلا دی ہے اور اب میری خیر نہیں ہے, مجھے یہاں سے جا کے پہاڑوں میں چھپنا پڑے گا. تو وہ جناب اس نے گھوڑی کو دوبارہ اس نے کاٹھی ڈالی اور بھگا دی گھوڑی. اور بقول احمد یار کے کہ انہیں اینی بجائی کہ گھوڑی دا ہاں پاڑ گیا, کہ گھوڑی کا دل پھٹ گیا اور وہ گر کے مر گئی. تو میں نے احمد یار کو کہا میں کہ یار ہے کی کہانی ہوئی, گھوڑی دا ہاں پاٹ گیا تو گھوڑی مر گئی, تو کوئی کہانی نہیں ہے. تو احمد یار کہتا ہے یار جو مورل آف دا سٹوری ہمارے یہاں لیندے میں ہے نا وہ یہ ہے کہ عورتوں کی جو یہ گپ شپ ہوتی ہے نا, گاسپ, اس کے اوپر بندوں کو کان نہیں دھرنا چاہیے. وہ عورتوں نے تو پتہ نہیں کہاں سے بے پرکی اڑا دی تھی کہ وہ گھوڑی کو بھگا لایا. علی اس چکر میں آ گیا, اس نے ان کی بات سن لی, مان لی, اور وہ اس نے اپنی گھوڑی کو اتنا بھگایا کہ وہ بیچاری تھک کے مر گئی. تو میں نے کہا نہیں یار, کوئی مطلب اس کے اندر اور بھی ہے, کوئی ڈونگا گہرا مطلب ہے اس پوری کہانی کا. احمد یار کہے کہ نہیں ہمارے یہاں تو کوئی نہیں بتاتے, بس یہی ہے, یہ کہانی تجھے میں نے سنا دی ہے اور اس کا ہی میں نے تجھے بتا دیا کہ زنانیاں دی گل تے کان نہیں رکھنا چاہیے بندیاں نوں. تو خیر وہ سوچتے رہے. تو میں نے جب میں یہ کہانی لکھنے بیٹھا تو میں نے کہا کہ یہ بات دراصل میں ریزسٹنس کی ہے. دیکھیے یہ ہمارے اکبر کا زمانہ ہے, ٹھیک ہے, اور اکبر بھی تو باہر سے ہی, اس کا دادا باہر سے ہی آیا تھا. بابر جس طرح سے پہلے آیا کرتے تھے, وہ ترک آیا کرتے تھے اور وہ سارے کے سارے باہر کے لوگ تھے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ وہ کیا. اور ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں نا کہ جی کوئی ریزسٹنس نہیں تھی, پنجابیوں نے چپ چاپ ہی سارا کچھ کر لیا. لیکن ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ریزسٹنس تھی پنجاب میں بھی, ان کے خلاف جنگیں بھی لڑیں منگولوں کے خلاف 13ویں صدی کے اندر لاہور کے لوگوں نے. تو بڑا کچھ ہوا. لیکن اب یہ جو داستان ہے اس میں دیکھیے جو بیچ کا اندر کا جو اندر بیج ہے وہ ریزسٹنس کا ہے. وہ کس طرح کہ جناب اتنے تکڑے یہ وہ تھے مغل, اور علی تو ایک غریب مہیوال تھا. اور جبکہ ہمارے یہاں تو جناب بڑی بڑی قومیں ہیں, بلوچ ہیں تھل کے, جن کے خلاف اکبر نے جنگیں بھی کیں, ان سے لڑا بھی. اور بلوچوں کے علاوہ ہمارے پاس نون ہیں, بڑے راجپوت ہوتے ہیں, اور جناب بندیال ہیں اور ٹیوانے ہیں, بڑے بڑے زمیندار لوگ ہیں. علی تو ایک غریب آدمی تھا. اور دیکھیے کہ ہمیں تو ضرورت بھی نہیں پڑی کہ ہم اکبر کو ریزسٹ کریں. یہ بڑے لوگوں کی داستان ہے نا کہ جی ہم کیوں ریزسٹ کرتے ہیں. ہمارے تو جو ذرا چھوٹی قومیں ہیں, کم لوگ ہیں, اور جن کی لینڈ ہولڈنگ بھی اتنی نہیں ہے, زمینیں اتنی نہیں ہیں, زمینداری چھوٹی ہے, وہ ایسے ہیرو لوگ تھے کہ وہ جناب گئے اور اپنا جو مال تھا جو اکبر نے چرایا تھا اس سے, وہ جناب اس کی ناک کے نیچے سے کھینچ کے لے آئے. تو یہ جناب ہم تو ایسے لوگ ہیں, ہم یہ چگتوں سے نہیں ڈرتے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب میں جو لفظ چگتا استعمال کیا جاتا تھا اس زمانے میں بھی, مغلوں کے دور میں بھی, اور اب تک یہ لفظ عام ہے چگتا. وہ دراصل چغتائی جو ہے, جو کہ یہ ساروں کی ذات تھی, کیونکہ چغتا خان کی اولاد تھے نا, چنگیز خان کی اولادوں میں سے چغتا خان کی اولاد میں سے مغل ہمارے یہاں آئے تھے. تو انہیں وہ چغتائی تو نہیں تو چگتا کہتے تھے. اور وہ چگتا میں ایک تھوڑا سا ڈیریشن کا وہ عنصر بھی ہے, ایک حقارت بھی ہے. تو یہ ایک تنفر ہے چغتائیوں کے خلاف,
مغلوں کے خلاف. تو علی گھنجیرے کی داستان اتنی سادی نہیں ہے کہ عورتوں کی جو تھی گوسپ، عورتوں کی جو گپ شپ تھی، ایسے فارغ ویلے بہ کے جڑی انہوں نے گپ لانی تھی، وہ نہیں تھی. وہ جناب کہانی تھی کہ جناب ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ مغل اعظم کی ناک کے نیچے سے اپنا مال نکال کے واپس لے آتے ہیں. تو آج کی داستان جو تھی وہ یہ ہے.